بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 38 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 38 صفحہ نمبر 336 سے۔ وہ عائشہ کے ساتھ مسکراتی ہوئی باہر نکلی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی بیل بجنے لگی تو اس نے دیکھا ولید کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ اس وقت اس کا اپنا دل بھی ولید کے پاس جانے کو چاہ رہا تھا۔ جی ولید۔ انا یہ میں ہوں احسن، تم ذرا باہر آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، احسن نے کہتے ہی کال بند کر دی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ عائشہ سے کہہ کر فوراً باہر آ گئی تھی۔ وہ لان سے گزر رہی تھی جب کوئی ایک دم سامنے آیا۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ کون؟ شام کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ عصر کے بعد نکاح ہوا، پھر کھانا کھایا گیا، اب تو رات پھیل رہی تھی۔ السلام علیکم۔ انا سامنے والے کو دیکھ کر الجھی۔ کیوں انہی لوگوں میں سے کوئی لڑکا تھا؟ رات اور دن میں بھی ایک دو بار دکھائی دیا تھا۔ باقاعدہ کسی لڑکے سے کوئی تعارف تو نہیں ہوا تھا؟ اب ہر کوئی اپنے شوہر یا بھائی کا نام لے کر ذکر کر رہی تھی۔ اس لڑکے کے بارے میں وہ بے خبر ہی تھی کہ کون ہے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ باقاعدہ نزدیک آ کر کھڑا ہوا۔ انا نے ناگواری سے دیکھا۔ آپ کون؟ اس خاندان کا ایسا لڑکا تو کوئی تھا نہیں کہ یوں اچانک رک کر حال چال پوچھتا۔ اب تک تو اچھا خاصا مہذبانہ رویہ رہا تھا سبھی کا، مہمان سمجھ کر خاصی عزت پیش کر رہے تھے۔ جی حماد۔ لڑکے نے تعارف کروایا تو بھی وہ اسے دیکھے گئی۔ تعارف نامکمل سا تھا۔ آپ کا نام بہت پیارا ہے، بالکل آپ کی ہی طرح، بالکل یونیک سا۔ آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ آپ کو ادھر سے گزرتے دیکھا تو روک لیا۔ میں زاہد بھائی کا سب سے چھوٹا بھائی ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ انا نے خاصی حیرت اور الجھن سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پھر بجنے لگا تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں روکا مجھے، اور نام کی تعریف کا بھلا کیا مقصد تھا؟ وہ الجھتے ہوئے ولید اور احسن کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ ولید تھا نہیں، احسن موجود تھا۔ خیریت بھائی، ولید کہاں ہے؟ ان کا موبائل آپ کے پاس کیوں ہے؟ ولید مصطفیٰ کے بھائیوں کے ساتھ ذرا باہر نکلا ہے، وہ اپنا موبائل یہیں بھول گیا تھا۔ گھر سے کال آئی تھی، پاپا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوراً واپس پہنچیں۔ احسن نے بلانے کی وجہ بتائی تو وہ چونکی۔ کیوں خیریت؟ ہمارا تو کل کا دن بھی رکنے کا پروگرام تھا نا۔ ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا بی پی کافی شوٹ کر گیا ہے، وہ آج سارا دن اسپتال میں گزار کر آئے ہیں، احسن بتا رہا تھا۔ اوہ، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہو گئی۔ پاپا بتا رہے ہیں کہ پہلے سے بہتر ہے، مگر وہ ولید اور روشانی کو یاد کر رہے ہیں، اور پاپا کا خیال ہے کہ ہم آج ہی واپس آ جائیں، احسن نے مزید بتایا۔ ولید کو علم ہے؟ نہیں، ابھی میرے نمبر پر ہی کال آئی تو میں نے اسے کال کی تو پتا چلا کہ وہ موبائل یہیں چھوڑ گیا۔ روشانی کہاں ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، رات تک ٹھیک تھی، صبح بھی ٹھیک تھی، عصر کے بعد سے شدید سر درد ہو رہا ہے، میں نے دوائی دی تو لیٹ گئی، نکاح کے وقت بھی بس تھوڑی دیر بیٹھی تھی، اب بھی سوئی ہوئی ہے۔ اوہ اچھا، ایسا کرو اندر کسی سے مصطفیٰ کے کسی بھائی کا نمبر لے کر ولید کو خبر کرو، میں پیکنگ کر لیتا ہوں اتنی دیر میں۔ اور روشانی کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ احسن نے فطری فکر مندی سے پوچھا۔ بس سر درد ہے۔ اچھا ایسا کرے، میں روشانی کو ادھر بھیجتی ہوں، خود ہی اس سے بات کر لیں، میں بتاؤں گی تو وہ پریشان ہوگی۔ مجھے تو خود سن کر ماموں کی طرف سے اتنی فکر ہونے لگی ہے، ماموں کو لے کر تو وہ بہت جلد پریشان ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنے نمبر سے رابطہ نہیں کرنا، یہ ولید کا سیل لے جاؤ، اسی سے کال کرنا، اوکے؟ احسن نے اسے ولید کا موبائل تھمایا تو وہ اسے لے کر باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے بے پرواہی سے گزرنے کے بجائے احتیاطاً اطراف میں دیکھا تھا، کوئی نہ تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ اندر آ کر روشانی کو اٹھا کر احسن کے پاس بھیجا اور خود عائشہ سے اس کے بھائی سجاد کا نمبر لے کر اسی کمرے میں آ گئی جہاں روشانی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے سجاد کا نمبر ملایا، انہوں نے چند بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم، میں انا بات کر رہی ہوں، ولید کی کزن۔ ولید اگر آپ کے ساتھ ہیں تو اس سے بات کروا دیں، اس نے فوراً کہا۔ جی ولید ہمارے ساتھ ہی ہے، میں بھی بات کرواتا ہوں، انہوں نے فوراً ولید کو موبائل تھما دیا۔ ہیلو کون؟ وہ لائن پر تھا۔ میں انا بات کر رہی ہوں۔ اوہ خیریت؟ وہ سجاد کے نمبر پر انا کی آواز سن کر چونکا۔ جی، گھر سے پاپا کی احسن بھائی کے نمبر پر کال آئی تھی، ماموں کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، پاپا کہہ رہے ہیں کہ گھر پہنچے، اس نے بتایا تو دوسری طرف حسب توقع ولید پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا کو؟ احسن بھائی بتا رہے تھے کہ
ماموں کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، آج سارا دن وہ اسپتال میں رہے، آپ اپنا سیل ادھر ہی چھوڑ کے، اسی لیے عائشہ سے نمبر لے کر اس نمبر پر کال کرنا پڑی، اس نے تفصیلاً کہا۔ اوکے، ہم ابھی واپس آتے ہیں۔ اس نے کال بند کی، موبائل ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ بجنے لگا۔ ولید کے موبائل پر کال تھی، اس نے اسکرین دیکھی تو وہاں کیتی کے حروف جگمگا رہے تھے۔ انا کے ٹھٹکنے کی بڑی وجہ نام نہیں بلکہ نام کے ساتھ اسکرین پر جلوہ افروز تصویر تھی۔ اس نے کبھی ولید کا موبائل نہیں پکڑا تھا، اسے نہیں خبر تھی کہ اس کا موبائل کیسا ہے، کس ماڈل کا ہے اور کس قسم کا ہے، مگر اب موبائل پر جلوہ افروز تصویر اسے ساکت کر رہی تھی۔ یہ تصویر کیتی نام کے نمبر کے ساتھ مخصوص کی گئی تھی، بہت ہی خوبصورت امریکن لڑکی، اتنی دلکش تو ضرور تھی کہ وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ جاتی، مگر اس وقت ساکت ہونے کی اہم وجہ لڑکی کے ساتھ کھڑا ولید تھا، جس نے ایک بہت خاص انداز میں لڑکی کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ کہاں تھے؟ میں کب سے کال کر رہی تھی، امریکن لب و لہجے میں کہتی وہ لڑکی انا کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی۔ وہ ایک دم بستر کے کنارے گری تھی۔ ابھی مصطفیٰ سے میری بات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ تم اس کے نکاح کے سلسلے میں اس کے ہاں آئے ہوئے ہو، وہ لڑکی انگلش میں کہہ رہی تھی۔ انا نے خاموشی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اس کا ولید سے کیا تعلق تھا؟ وہ ولید کے ساتھ اس تصویر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ گمسم حواس باختہ سی بس کان سے موبائل لگائے سن رہی تھی۔ ولید، ویئر آر یو لسننگ؟ وہ کوئی جواب نہ پا کر کہہ رہی تھی۔ انا نے کال بند کی، اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سمٹ آئی۔ کال بند ہوتے ہی تصویر غائب ہو گئی تھی، مگر انا ابھی بھی اذیت کی گہری کشمکش میں تھی۔ اس نے آج پہلی بار ولید کا موبائل تھاما تھا اور پہلی بار ہی جھٹکا لگا تو کیا ولید اس لیے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کوئی اس کے اندر سے پکارا۔ کیا یہ کشش تھی جو اس کو ولید کے سامنے بے مایا کر دیتی تھی؟ اور ولید نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کہیں بھی موجود ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ولید کے موبائل کو تھاما، اس کا موبائل دیکھتے، مختلف فنکشنز چیک کرتے، مختلف فائلز کھولتے بند کرتے، اس کا ذہن بالکل خالی تھا۔ پھر ایک فائل کھولتے وہ ٹھٹکی، اس میں مختلف تصاویر تھیں، ولید کی مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف جگہوں مقامات کی تصاویر تھیں، کچھ ماموں اور روشنی کے ساتھ بھی تھیں، بعض تصاویر کسی پارک کسی جھیل کے کنارے کی تھیں۔ ہر تصویر میں ولید کا ایک الگ انداز تھا، ایک خاص سٹائل میں، مگر ہر تصویر میں اس کی شخصیتی وجاہت خوبصورتی برقرار تھی، اور ایک تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جو کیتی نام کے نمبر کے ساتھ محفوظ گئی، مگر اگلی تصویر ایسی تھی کہ وہ کتنی دیر تک بے حس و حرکت تصویر کو گھورے گئی۔ ولید کی اسی لڑکی کے ساتھ اسی لباس اور ماحول میں کھینچی گئی تصویر تھی، مگر تصویر میں یہ خاص بات تھی کہ ولید سر جھکائے لڑکی کا ہاتھ پکڑے اسے کوئی چیز پہنا رہا تھا۔ دونوں کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ انا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے چلے گئے، اس سے زیادہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ دیکھتی۔ اس نے ایک دم فائلز بند کرتے موبائل ایک طرف کر ڈالا، اسے لگا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ پہلے کوئی امید تھی، کوئی آس تھی، مگر اب ایک دم لگا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس نے خود کو مزید بکھرنے سے بچانے کے لیے واش روم میں بند کر لیا تھا۔ مصطفیٰ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ اسی طرف رخ موڑے کھڑی تھی، سادہ لباس کے اوپر وہ روسی دوپٹہ اوڑھے وہ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ بڑا سا بھاری کامدار دوپٹہ بمشکل سر پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے جب وہ اس کے کمرے میں آیا اور اس کا زخم دیکھا تو بے پناہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا آفس گیا تھا اور ایاز کو کوئی روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ وہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، چند ضربوں سے ہی ادموا ہو گیا۔ تب امجد خان اور باقی ساتھیوں نے زبردستی اس پر قابو پاتے اسے ایاز سے دور ہٹایا تھا، ورنہ اس دن ایاز اس کے ہاتھوں مر جاتا۔ اس کے بعد دوبارہ امجد خان نے اسے ایاز کے پاس نہیں جانے دیا تھا، بلکہ اس وقت بابا کو بلوا کر اسے باز رکھنے کے اقدامات دیے، ورنہ ایاز کو مار دینے کی تحریک تو ابھی بھی دل میں اٹھتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ دھنستہ شیوار کے سامنے نہیں آیا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کے آنسو اب بھی انگاروں کی مانند سینے پر دہک رہے تھے۔ پھر اگلے دن وہ گاؤں چلی آئی اور اس کے بعد اب سامنا ہو رہا تھا۔ رات تو وہ چادر میں چھپی ہوئی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ کچھ دیر قبل اگر گھونگھٹ الٹا بھی تو دل کی سیری نہیں ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے عقب میں آ ٹھہرا۔ شہوار، اس نے پکارا تو شہوار نے سر سے سرکتے دوپٹے کو ہاتھ سے تھاما۔ وہ سخت پریشان اور کنفیوز تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ وہ آہستگی سے رخ بدلے بغیر بستر کے کنارے ٹک گئی۔ بہرحال وہ اس شخص کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، کہاں وہ کوئی بھی بندھن باندھنے کو تیار نہیں تھی اور اب ایک نئی حیثیت سے اس کے سامنے تھی۔ خجالت و شرمندگی سے برا حال ہو رہا تھا، نہ جانے یہ شخص اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ جی چاہ رہا تھا کہ شرمندگی و خجالت سے مر جائے۔ مصطفیٰ اس کے بیٹھنے پر دوسری طرف ہوتے اس کے ساتھ ہی کنارے پر ٹک گیا۔
اب اس کا رخ مصطفیٰ کے سامنے تھا۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے بغور دیکھا۔ کوئی بات نہیں کرو گی؟ مصطفیٰ نے بہت اپنائیت سے پوچھا تو وہ ایک دم نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ جائیں پلیز، جھکے سر سمیت اس نے کہا۔ اگر میں نہ جاؤں تو؟ مصطفیٰ کا انداز فوراً سنجیدہ ہوا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مصطفیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شیوار کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مصطفیٰ کے دل کو ایک عجیب سے احساس نے چھوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے فوراً پیچھے کر لیا۔ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ شیوار، یہ تو سب طے شدہ بات تھی، ایک فائنل فیصلہ، اب تمہارے اس ری ایکشن کو کیا سمجھوں؟ مصطفیٰ کے لہجے میں برہمی سی تھی۔ شیوار اسی طرح بیٹھی رہی۔ شیوار، مصطفیٰ ایک دم اٹھا۔ تم جانتی ہو تمہارے اس طرح کے ری ایکشن اور اس بیہیو سے ہمارے ریلیشن میں کس قسم کے مسائل جنم لے سکتے ہیں؟ میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ ریلیشن بنائے۔ آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے شیوار نے ہر درجہ تلخی سے کہا تو مصطفیٰ کئی ثانیوں سے دیکھے گیا۔ مجبوروں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، آپ کے دل میں جو آتا ہے کریں، مگر مجھے اس سے زیادہ کچھ کرنے پر مجبور مت کریں۔ میں پہلے ہی آپ لوگوں کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں۔ مجھ پر مہربانی ہوگی اگر مجھے مزید کسی امتحان کے لیے نامزد نہیں کریں گے تو؟ شیوار کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ تنفر بھی تھا۔ شیوار، مصطفیٰ نے غصے سے ٹوکا، مجھے اندازہ تھا تمہاری مینٹیلٹی ایبلٹی کا، مگر افسوس ہو رہا ہے کہ تم ہماری محبتوں کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ مصطفیٰ نے تعصب سے کہا تو اس نے بہت برہمی سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب آپ کو میری مینٹیلٹی ایبلٹی کا اندازہ تھا تو پھر اس آزمائش کا میں کیوں نہ کھڑا کیا؟ نہیں چاہیے تھی مجھے ایسی محبتیں جس میں میری ذات کا سارا فخر، سارا مان، سارا غرور کسی کے احسانوں تلے دب جائے اور میں ساری عمر کسی کے سامنے سر اٹھا کر جینے کی خواہش نہ کر سکوں۔ وہ پھٹی پڑی تھی۔ شٹ اپ شیوار، مصطفیٰ نے درشتی سے ٹوکا، یہ تمہارا ذہنی کمپلیکس ہے بس، ورنہ ہم آج بھی وہی ہیں اور ہمارے رویے بھی۔ مصطفیٰ نے بمشکل اپنے اندر سے امڑتے شدید غم و غصے کو روکتے بظاہر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا، تمہیں ہم نے مجبور نہیں کیا تھا، تم انکار کر دیتی، یہ تمہارا رائٹ تھا۔ زبردستی پھر کوئی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ تم یہ ریلیشن بناتی۔ مجھے اب آپ سے یا کسی سے بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ آئندہ میرے سامنے نہیں آئے تو۔ شیوار نے صاف اور واضح الفاظ میں جتایا تھا۔ مصطفیٰ کا احساس توہین سے ایک دم چہرہ سرخ ہوا۔ کتنی واضح نفی کی گئی تھی اس سے متعلق رشتے اور تعلق کی۔ وہ جتنا بھی برداشت کرتا، مگر اب بات اس کی ذات کی تھی۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا، بہت برہمی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تو اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو تم؟ بہت پتھریلے لہجے میں کہتے مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا تھا۔ کان سی آنکھوں میں ایک دم نمی سی سمٹ آئی۔ میری امی اور آپ کے بڑے جو بھی چاہتے ہیں وہ ہو چکا۔ آپ نہ میری ذہنی حالت سے بے خبر ہیں اور نہ میرے اندر پلتے کمپلیکسز سے۔ پھر فائدہ ایک دوسرے کے سامنے آنے یا بات کرنے کا؟ آنٹی اور انکل کو پتا تھا کہ میں نے ان کے سامنے انکار نہیں کر پاؤں گی۔ انہوں نے صرف مجھے فیصلہ سنایا تھا، میری مرضی نہیں پوچھی تھی، ورنہ میں انکار کر دیتی۔ مصطفیٰ اس قدر واضح اور صاف انکار سن کر کئی پل تک ساکت رہا تھا۔ کتنی توہین کی بات تھی کہ ایک لڑکی ہو کر وہ اسے رد کر رہی تھی۔ یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا، ہے اور رہے گا۔ نہ آپ کی مالی و نسبی حیثیت کو چیلنج کر سکتے ہیں اور نہ ہی میری زندگی میں در آنے والے اس احساس کمتری کو آج میرے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے کہ میرا ننیال دودیال کون ہے، کہاں ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اس احساس کمتری سے بچا سکیں گے؟ اگر کسی دن آپ کے سامنے کسی اور نے سوال کیا کہ میں کس خاندان، کس باپ کی اولاد ہوں، تو کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ مصطفیٰ کی برہمی نے اسے اور زیادہ آتش فشاں بنا ڈالا تھا۔ او یو شٹ اپ! مصطفیٰ نے ایک دم گہرے غضب اور تناؤ کا شکار ہوتے اسے بستر پر دھکیل دیا۔ وہ منہ کے بل بستر پر گری تھی، عروسی دوپٹہ کندھے سے لڑکتا سائڈ پر گر گیا، لمبے بالوں کی چوٹیاں بستر پر لچک گئی تھی۔ مصطفیٰ نے کشیدی نگاہ اس پر ڈالی، وہ بستر پر گر کر سسک اٹھی تھی، اس کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ ہر رشتے کی بنیاد محض مالی و نسبی معیار پر نہیں ہوتی، کچھ رشتے دل سے بنتے ہیں، خلوص، محبت، چاہت اور وفا سے بننے والے یہ رشتے مالی و نسبی معیار سے بلند تر ہوتے ہیں۔ تبندہ بوا سے بننے والا یہ رشتہ انہی بنیادوں پر تشکیل پایا تھا۔ بہت غضب سے ادھر سے ادھر ٹہلتے مصطفیٰ نے کہا تو شیوار نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ موجود جو ہے، کبھی آپ وہ ذلت و پشیمانی سہ کر دیکھیں جو میں نے سہی ہے۔ عادلہ بھابھی اور ایاز جیسے لوگ محض کسی کی صورت دیکھ کر ان کی زندگی عذاب بنانے کو موجود نہیں ہوئے۔ آج میرے پاس ایک اعلیٰ خاندان کا حوالہ ہوتا تو کس کی مجال تھی جو میرے پیچھے آتا، اور یہ تعلق اس کو کیا نام دوں؟
محض ایک مجبوری. آج آپ کو پتا چلے کہ سکندر علی کے نام کا حوالہ کچھ بھی نہیں تو آپ کو خود بھی اس تعلق پر ندامت محسوس ہوگی. مصطفیٰ نے بامشکل اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو اپنی مٹھیاں بھینچ کر کنٹرول کیا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس بدتمیز لڑکی کو ضرور کچھ کہہ دے. وہ تو نہ جانے کن احساسات کے تحت ادھر تک آیا تھا، مگر اب لگتا تھا دل میں موجود تمام جذبات بجھ گئے ہیں، بالکل نیست و نابود ہو ہوئے تھے. کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے اوپر قابو پا کر بہت سرد انداز میں پوچھا. آپ یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ مجھ سے کلام مت کیجیے گا. آپ جب جب میرے سامنے آئیں گے مجھے اپنے نقصان کا شدید احساس ہوگا. شیوار کا انداز دو ٹوک تھا، بہت سخت اور تنفر بھرا. مصطفیٰ نے ایک دم بغیر کچھ کہے فوراً باہر کی طرف قدم بڑھائے. اس کا دروازے توہین اور نفی کے بعد وہ اب وہاں رکنا بھی نہیں چاہتا تھا. باہر نکل کر اس نے اپنے پیچھے بڑے زور سے دروازہ بند کیا تھا. ان لوگوں کے جانے کا سن کر سبھی افسردہ ہو گئے تھے، مگر ان کی مجبوری تھی. وہاں سے یہ لوگ 8 بجے نکلے تھے. حویلی کی خواتین سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، بس مہرونسا بیگم سے مل کر وہ دونوں آ گئی تھی. شیوار بھی افسردہ تھی، اس کی والدہ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. دوسری طرف مصطفیٰ بھی ولید اور احسن کو اللہ حافظ کہتے خاموش ہی تھا، ورنہ ان سب کا پروگرام تھا کہ یہ چاروں ایک دن مزید تو ضرور رکیں. ان کی مجبوری جان کر کسی نے بھی مزید رکنے پر اصرار نہیں کیا تھا. ڈرائیونگ سیٹ احسن بھائی نے سنبھال لی تھی. آتے وقت تو وہ خفا تھی، مگر اب واپسی پر آنا بالکل گمسم تھی. روشانی نے کئی بار پکارا مگر وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. یہ انا کو کیا ہوا ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ڈرائیونگ کرتے احسن نے پوچھا، مگر وہ ہنوز آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی. اس کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا. وہ کسی کونے میں بیٹھ کر خوب سارا رونا چاہتی تھی. اپنے دل کی حالت، اپنی بے بسی پر خوب ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہیں مل رہا تھا. ایسے میں آنکھوں کی طغیانی کو چھپانے کا ایک ہی حل تھا کہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑی رہے. تھک گئی ہوگی، نیند آ رہی ہوگی، روشانی نے کہا تو وہ اسی طرح بیٹھی رہی. ولید نے بھی بیک پہ مرر سے دیکھا. گاڑی کی روشنی میں وہ واضح تو نہیں دیکھ سکا، مگر اس کی پلکوں کی حرکت سے نوٹ کر لیا کہ وہ جاگ رہی ہے. کیسا رہا فنکشن؟ انجوائے کیا تم نے؟ ولید نے بہن سے پوچھا. اچھا تھا، خاصے اچھے پرخلوص اور ملنسار لوگ ہیں، بہت مزہ آیا. بس یہ ہوا کہ ایک دم میرے سر میں شدید درد ہونے لگا. میں ٹیبلٹ کھا کر سو گئی تھی. نکاح کے وقت تھوڑی دیر جاگی، کھانا کھایا اور پھر لیٹ گئی. مجھے جو کمرہ رہنے کو دیا گیا تھا ادھر ہی رہی ہوں، گھومی پھری نہیں ہوں. ہاں، انا نے خوب انجوائے کیا، یہ شیوار کے ساتھ ہی رہی. ولید نے سر ہلایا. اور آپ لوگوں نے؟ آپ دونوں تو اندر آئے ہی نہیں تھے، سارا وقت دوسری طرف مردوں والے حصے میں ہی رہے. بھائی ہم لوگ تو یہاں مہمان تھے، کون سا ان کی فیملی کے ممبرز تھے جو دندناتے پھرتے ہر جگہ جا گھستے. ان لوگوں نے کئی بار اندر چلنے کو کہا تھا مگر ہمیں اچھا نہیں لگا. ہاں، نکاح کے وقت سارا ٹائم میں اور احسن مصطفیٰ کے پاس ہی رہے. کھانا بھی اکٹھے کھایا. اس کے بعد ان لوگوں کے خاندان کی عورتیں اندر آنا شروع ہوئی تو ہم وہاں سے نکل آئے. ولید نے تفصیلاً بتایا. خاصی روایتی قسم کی فیملی ہے، احسن نے تبصرہ کیا. آپ دونوں نے مصطفیٰ بھائی کی دلہن دیکھی؟ روشانی نے مزید پوچھا. نہیں، اتفاق ہی نہیں ہوا. ویسے کیسا عجیب اتفاق ہے، یہ شیوار انا کی دوست ٹھہری. ایک بار انا کو کالج سے پک کرتے ملا تھا، مگر تب وہ خاتون چہرہ چھپائے ہوئے تھی. ان کے بعد ایک بار انا کے موبائل پر بات بھی کی تھی. اس کے علاوہ موقع نہیں ملا دیکھنے یا ملنے کا. شیوار بہت پیاری لڑکی ہے، جب بھی اس سے ملی ہوں عجیب سی فیلنگز ہوتی ہیں. ویسے شیوار کی والدہ سے باقاعدہ ملاقات نہیں ہو سکی، ایک دفعہ آتے جاتے دیکھا تھا. خاصی سوبر سی خاتون لگی ہے، مگر ساری تقریبیں بہت کم ہل رہی. وہ زیادہ تر اپنے مہمانوں میں کمرے یا کچن میں مصروف رہی. ہم سے تو ملی بھی نہیں، براہ راست تعارف کا موقع ہی نہیں ملا. ہاں، آتے جاتے ضرور دیکھا ہے. کیوں، کیا کچھ مغرور ہیں؟ ایسن نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. نہیں، دور سے ہی سرسری سا دیکھا ہے، ایسی خاص مغرور تو نہیں لگی. ہاں، خاموش اور کم کو ضرور لگی تھی، زیادہ تر کسی نہ کسی کام میں بزی دکھائی دی. چلو چھوڑو، ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی. مجھے تو بابا کی فکر ہو رہی ہے. گھر میں تو تم تو ہر وقت ان کا خیال رکھنے کو موجود ہوتی تھی. اب نہ جانے ایسا کیوں ہوا ہے کہ بی پی اس حد تک شوٹ کر گیا اور نوبت اسپتال لے جانے تک پہنچ گئی تھی. ولید متفکر تھا. تبھی بیک وے مرر پر یوں ہی نگاہ پڑی تو چونکا. اسے لگا کہ انا نے بہت آہستگی سے غیر محسوس انداز میں اپنے رخسار صاف کیے تھے، یوں وہ جیسے روئی تھی. اس کے اندر کچھ ہوا، وہ فوراً پلٹا تھا. یہ اس قدر زندہ دل لڑکی ایک دم بیٹھے بٹھائے نہ جانے کیوں اس قدر زور و رنج اور نڈھال سی لگنے لگی. نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی. کوئی وجہ تو تھی، کوئی ایسی بات یا کوئی سنگین دکھ جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا. اس طرح کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، مگر وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، کسی کے سامنے رو نہیں سکتی تھی.
ولید کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھیجا۔ انا، وہ پچھلی طرف مڑ گیا، وہ خاموش رہی۔ انا، اس نے دوبارہ پکارا تو اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی، صرف پلکیں لرزی تھیں۔ سو رہی ہو کیا؟ اس نے پوچھا۔ انداز ہنوز وہی تھا، اسی طرح آنکھیں بند تھی، گویا وہ کسی سے بھی کلام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولید کو لگا کہ وہ بولنا نہیں چاہتی، اگر وہ بولے گی تو سب کے سامنے رو دے گی، اور اس وقت وہ رونا نہیں چاہتی۔ تو سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ کون سی بات، کون سا دکھ تھا جو اسے رلا رہا تھا؟ ولید نے بہت ضبط سے خود پر کنٹرول کیا۔ وہ اس کی پھوپھی ذات تھی، کوئی غیر نہیں تھی۔ اگر کوئی غیر ہوتی تو بھی اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اسے یوں بکھرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے اور اس کو اس حد تک مجبور کرے کہ جب تک وہ اس کے سامنے دل کی بات نہ کہہ لے، اپنا دکھ نہ اشکار کر لے، وہ اسے چھوڑے نہیں۔ مگر یہ تو دکھ تھا کہ وہ اس سے کیا کسی سے بھی اپنے دل کی بات کہنے کو تیار ہی نہیں تھی، اپنے دل کا درد کھولنے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ ولید نے بہت دکھ سے چہرہ واپس موڑتے اندھیرے میں نظریں گاڑ دی تھی۔ تابندہ بھی کو بخار تھا۔ پچھلے 3-4 دن سے وہ مسلسل جس طرح مصروف رہی تھی، اس سے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ اوپر سے شیوار کی ناراضی کی ٹینشن، وہ خفا تھی، ان سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ ان کے لیے یہ اور بھی اذیت بھرے لمحات تھے۔ کل جس طرح شیوار نکاح کے وقت ٹوٹ کر بکھری تھی، اس لمحے کو انہیں لگا تھا کہ یہ اتنا بڑا انتہائی قدم اٹھا کر انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی، اب یہ لوگ ان پر اعتبار کرتے تھے۔ انہوں نے جو بتا دیا تھا وہی سب جانتے تھے، اور شاہزیب بھائی ماضی میں بھی اتنے اعلیٰ عہدے پر ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی ان کی ذات کو نہیں کریدا تھا، کبھی ثبوت نہیں مانگے تھے۔ انہوں نے سب کو جو بتا دیا تھا، سب نے اس پر یقین کر لیا تھا، اور کبھی کسی کو حقیقت پتہ چل گئی تو تابندہ بھی کا دل کانپ اٹھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے شیوار کا معصوم چہرہ گھوم گیا۔ وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ وہ بلک بلک کر روتی لڑکی عین نکاح کے وقت ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، اور اس کے بعد تابندہ بھی کو لگا تھا کہ وہ کبھی خود سے بھی نگاہیں نہیں پلا پائیں گی۔ برسوں کی ریاضت ضائع ہوتی لگ رہی تھی، اور یہ خاندان، ان لوگوں نے ان کو اس قدر عزت دی تھی، محبت، خلوص، وفا، احسار کا رشتہ بنایا تھا، اور انہوں نے بھی ان کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے ایک عمر لگا دی تھی۔ اور اگر کسی دن حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ کھڑی ہوئی تو کیا وہ پھر ان کا اعتبار کریں گے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ وہ نکاح کے بعد سے تقریباً کمرے میں بند تھیں، اور اس سے پہلے تک انہوں نے خود کو کچن اور باہر کے کاموں کی حد تک مخصوص کر لیا تھا۔ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس نے شرکت کی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو بس غائب دماغی سے چل پھر رہی تھی، اور گزری رات نے ان کی ساری ہمت نچوڑ لی تھی۔ اور بابا صاحب، وہ جس امتحان سے گزر رہے تھے، ان کی وہ اذیت، ان کے خوابوں کی وہ حقیقت، وہ تو سب کچھ جانتی تھی اور جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ کیوں؟ کوئی ان کے اندر سے چیخا۔ تو کیا مجھے شیوار کو سب بتا دینا چاہیے؟ اسے بتا دینا چاہیے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا باپ کون ہے، اور میں کون ہوں؟ ان کے اندر اس سوال کے ساتھ طوفان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ ان کے بستر پر انگارے دہک اٹھے ہوں، اور اگر ساری حقیقت جان کر اس خاندان نے کچھ بھی قبول نہ کیا، مجھ جیسی بے سہارا عورت کو پناہ دینا تو دوسری بات، اگر سب کو علم ہو گیا کہ شیوار کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اور میں اس حویلی میں کس مقصد کے تحت آئی تھی، تو کیا یہ قبول کر لیں گے؟ شیوار کو سب جان کر اتنی اعلیٰ ضربی سے دوبارہ قبول کریں گے؟ وہ نہایت بے قراری سے بستر سے اتری تھی، مگر انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا سر چکرا رہا ہے، دل کانپ رہا ہے، اور ان کے پیروں سے زمین کھسک رہی ہے۔ نہیں، مصطفیٰ قبول نہیں کرے گا، وہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ ان کے اندر کا خوف چیخے مار مار کر کہنے لگا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا؟ شیوار تو مر جائے گی۔ یہ خیال ایسا تھا کہ ان کا دل بالکل بند ہونے لگا۔ ان کو لگا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، وہ مسلسل ذہنی اذیت اور ٹینشن کے سبب بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ بابا صاحب اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر ان کی نگاہوں کے سامنے کل والے نوجوان کی تصویر آ ٹھہری۔ اونچا، لمبا، نہایت خوبصورت، وجیح اور شاندار سا لڑکا، اور اس کے ساتھ ایک اور نوجوان۔ یہ دونوں مصطفیٰ کے شہری مہمان تھے۔ ان دونوں کو دیکھتے، خصوصاً اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد، وہ کئی لمحوں تک بے حواس سے رہے تھے، گمسم اور سوچوں میں غلطاں۔ تم زندہ ہوتے تو میں سمجھتا کہ تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو۔ ہاں، میں مان بھی لیتا کہ یہ تم ہی ہو، اگر درمیان میں سالوں کا یہ طویل فاصلہ نہ ہوتا۔ وہ اپنے تصور میں کسی سے ہم کلام تھے،
مجھے تو ازالے کا موقع بھی نہیں ملا. میں تو اپنی جلائی پچھتائیوں کی آگ میں خود ہی جل کر مر رہا ہوں، راکھ ہو رہا ہوں، مگر کوئی سنوائی ہی نہیں. انہوں نے بہت دل گرفتگی سے اپنے دل کو سنبھالا. ان کے ہونٹوں سے یہ آہ جاری ہوئی تو لگا کہ وہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگیں گے، گریبان چاک کر کے باہر نکل جائیں گے، بالکل دیوانے ہو جائیں گے. یہ میں کس امتحان میں پھنسا ہوا ہوں؟ یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو عمریں بیت گئی ہیں اس آگ میں جلتے، اب تو معاف کر دے. وہ مر گیا تھا، میں نے صبر کر لیا تھا، اس کا سارا گھر اجڑ گیا تھا، یہ بھی مان لیا تھا. اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے پھرتا ہوں. ندامت کا عالم یہ ہے کہ کسی سے کہنے سے ڈرتا ہوں. وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے. اس اونچے لمبے خوبصورت نہایت باوقار نوجوان نے انہیں پھر سے ایک جان لیوا عذاب نما اذیت سے دوچار کر دیا تھا. اپنی لغزشیں، اپنی غلطیاں اسی عمر میں اپنی اولاد اور اس کی اولاد کے سامنے کیسے بیان کر دوں کہ مجھ سے جوانی میں ایک گناہ سرزد ہوا تھا اور اس گناہ کی پاداش میں آج بھی اپنی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائی چلتا ہوں. سب مر گئے مگر میں زندہ ہوں، کوئی معاف کرنے والا نہیں. کہ سوچوں کہ نزاع کے عالم میں کوئی معاف کر دے گا، اور مجھ بوڑھے پر تو کئی سالوں سے ایک مسلسل نزاع کا عالم طاری ہے اور کوئی نظر نہیں آتا کہ اس سے معافی مانگوں. ان کے رونے میں شدت آئی تھی. وہ جو پچھلے دنوں اسپتال سے آنے کے بعد کچھ سنبھل رہے تھے، ایک دم پھر بکھرنے لگے، اور اس بار انہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب اتنی جلدی سنبھل نہیں پائیں گے. وہ لوگ رات کے واپس لوٹے تھے، تب تک ماموں سو چکے تھے. وہ ماموں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ روشانی اور ولید ان کے پاس ہی بیٹھ گئے. دونوں باپ کو دیکھ کر خاصے پریشان ہو گئے تھے. انا کی باقی ماندہ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی. صبح وہ ناشتہ کیے بغیر کالج چلی گئی. اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ وقت اپنوں سے اور اپنی ذات سے نکل کر اپنی سوچوں سے بے نیاز ہو کر گزار لے تو شاید سنبھل جائے. شیوار کے بغیر تو کالج میں ویسے بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر آج تو حد ہی تھی. اس کے باوجود وہ سارا دن کالج میں رہی تھی، وقت پر گھر لوٹی تھی. چینج کر کے برائے نام کھانا کھا کر ماموں کے کمرے میں آئی تو وہاں ولید اور روشانی دونوں موجود تھے. روشانی ماموں کو زبردستی جوس پلا رہی تھی، جبکہ ولید ان کے قریب بستر پر بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا. بڑا گھریلو سا ماحول تھا اور بڑا محبت سے لبریز انداز. ادھر کیوں کھڑی ہو، آؤ نا. ماموں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اندر بڑھ آئی. تم تو نظر ہی نہیں آئی سارا دن. وہ ان کے بستر پر پاس بیٹھی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت شفقت سے پوچھا. کالج چلی گئی تھی، اس نے سنجیدگی سے بتایا. تو ولید نے دیکھا وہ خاصی بیزار اور گمسم سی لگ رہی تھی. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے یوں ہی پوچھا. شکر ہے میں تو ٹھیک تھا، بس تم تینوں کو مس کر رہا تھا. یہ تو صبح ہی ایک دم پریشان ہو گئی تھی تو وقار میرے منع کرنے کے باوجود اسپتال لے گیا. بالکل ہٹا کٹا ہوں، مگر انہوں نے ایک نہ چلنے دی. مشکل سارا دن گزار کر واپس آیا. انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ مسکرا دی. ہم پہلی بار تو جدا نہیں ہوئے تھے، پچھلے 2 سالوں سے آپ ہم سے دور پاکستان میں ہی تھے. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے بہت بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے اتنی جلدی طبیعت خراب کر لیتے ہیں. روشانی نے کہا تو وہ ہنس دیے. تم لوگوں کا فنکشن خراب کر دیا میں نے؟ نہیں، وہ تو ہمیں واپس آنا ہی تھا. کل رات نہ آتے تو آج رات آ جاتے، مگر مجھے دکھ ہوتا ہے جب آپ اپنی طرف سے یوں بے پرواہی برتتے ہیں. پھپھو اور انکل خواہ آپ کو اسپتال لے کر نہیں بھاگے ہوں گے، کوئی شدید ٹینشن ہوئی ہوگی تو لے کر گئے ہوں گے. ولید نے بھی سنجیدہ انداز میں کہا تو انہوں نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب کر لیا. کہا نا کہ کوئی ٹینشن نہیں، بس تم لوگوں کی فکر تھی. ان کے انداز میں بے پناہ محبت تھی. انا کو رشک سا آنے لگا. ہم کوئی کوہ کاف نہیں گئے تھے کہ جہاں سے ہماری واپسی ناممکن تھی، ولید نے کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا. تم دونوں کو میں نے بڑی مشکل سے پالا پوسا اس مقام پر لایا ہوں، اب ایک ذرا سا بھی وہم ہو تو دل رکنے لگتا ہے. وہ ایک دم ٹینشن میں آ رکھے، ان کے اعصاب کھنچ گئے تھے. کیسا وہم؟ روشانی نے چونک کر پوچھا. بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں عجیب سے وہم ستاتے ہیں. اب لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اتنی ناراضگی سے کہ آوازیں بھی دوں گا تو تم دونوں لوٹو گے نہیں. ان کا انداز عجیب سا تھا. انا اور دونوں نے خاص چونک کر انہیں دیکھا. حد ہوتی ہے، الٹی سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں. ہم کیوں آپ کو چھوڑ کر جائیں گے؟ روشنی کی شادی احسن کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گی. رہ گیا میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، آپ کے ساتھ. تم بھی جان جاؤ تو میرے دل میں جو ایک خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھو، عمر کا کوئی بھروسہ نہیں کب یہ نقدی ختم ہو جائے. میں نے زندگی میں بہت کچھ جھیلا اور برداشت کیا ہے. صرف ایک آس تھی، ایک امید تھی جو جینے کے لیے کافی تھی. مگر اب اس مقام پہ آ کر لگنے لگا ہے کہ جیسے میں نے کبھی کچھ پایا ہی نہیں. جو پایا ہے وہ بھی ایک دن کھو دوں گا.
روشانی کو تو بیاہ دوں گا مگر تمہارے چھین جانے کا خطرہ رہے گا. اپنے باپ کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے کیا؟ روشانی اور ولید ان کی خواہش کے پس منظر سے بخوبی آگاہ تھے. سو سمجھ رہے تھے. جب گیانا سرے سے بے خبر تھی، وہ بس ناسمجھی سے سب سن رہی تھی. آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ کو ہزاروں سال جینا ہے ہمارے لیے، روشنی کے لیے، ہم سب کے لیے. آپ ایسی باتیں مت سوچا کریں. یہ بالکل سارا دن گھر بیٹھنے کا نتیجہ ہے. آپ کل سے میرے ساتھ آفس چلیں، وہاں جا کر بھلے کچھ نہ کریں مگر دھیان تو آپ کا بڑھ جائے گا نا. وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ لاداد بے معنی اوہام کا شکار ہیں. ولید نے سیرے سے ہی ان کی خواہش کو ایک طرف کرتے بہت محبت سے کہا تو انہوں نے ایک گہرا سانس لیا. کاش وہ اپنے دل میں پلتے خوف کو اس سے بیان کر سکتے. وہ بتا سکتے کہ وہ کس طرح ایک مسلسل کرب اور اذیت سے دو چار ہے. بس اب تو ان کی یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح روشانی اور احسن کے بعد ولید اور انا کی بھی شادی کر دیں. اسی بہانے ولید ان سے دور نہیں جا سکے گا، اور اگر کبھی دور ہوا تو انا کے بہانے ان سے ملنے کا سبب تو بنا رہے گا. مگر وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے تھے. محض خوف میں لپٹی اپنی خواہش بار بار بیان کر سکتے تھے، سو اب بھی کر دی تھی. مگر ہمیشہ کی طرح وہ ایک بار پھر ٹال گیا. مصطفیٰ کیسا ہے؟ دلہا بن کر تو بہت اچھا لگ رہا ہوگا. انہوں نے خود ہی موضوع بدل دیا تھا. ولید نے گہرا سانس لیا، ورنہ انا کے سامنے اسے بات سنبھالنا مشکل ہو جاتا. مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے، دلہا بن کر تو کیا شان تھی اس کی. بالکل پرنس چارمنگ لگ رہا تھا، بہت ڈیسنٹ اور بہت خوبصورت. ولید نے ہنس کر بتایا. میں نے تصاویر بنائی ہیں، ٹھہرے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ولید نے ہاتھ مار کر اپنی جیبیں ٹٹولی تھی اور پھر سامنے والی جیب سے اپنا موبائل نکال لیا. ٹچ سسٹم والا یہ موبائل جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل تھا. تقریباً پورا کمپیوٹر فیڈ اس میں تھا. یہ دیکھے مصطفیٰ ہے. اس نے ایک تصویر نکال کر باپ کے سامنے کی. یہ اس کے والد ہیں، یہ دونوں اس کے بھائی عباس اور سجاد ہیں. یہ بہنوئی ہیں آفاق اور ادیب، یہ کزنز ہیں. وہ ایک ایک کر کے انہیں ساری تصاویر دکھا رہے تھے. ایک تصویر پر آ کر وہ رکے تھے. یہ کون ہے؟ ولید تصویر کو دیکھ کر مسکرا دیا. یہ مصطفیٰ کے بابا صاحب ہے، یعنی دادا جان. دادا جان؟ مصطفیٰ کے دادا بھی حیات ہے کیا؟ تصویر کو بغور دیکھتے انہوں نے پوچھا. مجھے ان سے مل کر بڑا اچھا لگا. خاصے زبردست انسان ہیں، اس عمر میں بھی بڑے ذمہ دار ہیں. سب فیصلے خود ہی کرتے ہیں. مصطفیٰ کا نکاح بھی انہی کے فیصلے کے تحت ہوا ہے. ویسے مجھے دیکھ کر ایسے لگا کہ وہ کچھ چونک گئے تھے. ان کا ساکت ہو کر کچھ دیر بغور دیکھتے رہنا میں نے واضح محسوس کیا. ضیاء صاحب کے ہاتھ میں موبائل لرز گیا تھا جو ولید نے فوراً تھام لیا. کیا؟ ان کا رنگ ایک دم سفید ہوا. جی بالکل. کیا نام ہے ان کا؟ وہ پوچھ رہے تھے. آئی تھنک چودھری حیات علی نام ہے. ولید نے بتایا تو ان کا سانس بحال ہوا. وہ قدرے پرسکون ہوئے. انہوں نے اپنے ذہن کو دوڑایا اور دور تک انہیں اس نام کا کوئی شخص یاد نہیں آیا. مصطفیٰ نے ہمارا تعارف کروایا تو انہوں نے مجھ سے میرے والد کا نام پوچھا تھا. پھر تم نے کیا بتایا؟ وہ ایک دم پھر گمسم ہوئے تھے. بھائی جو آپ کا نام تھا وہی بتایا تھا، مگر وہ پھر بھی مجھے دیکھتے رہے تھے اور جب تک میں وہاں رہا محسوس کرتا رہا کہ ان کی نگاہیں مجھ پر ہی تھیں. ولید نے ہنس کر کہا تو روشانی بھی ہنسی. ہاں جی، شہزادہ عالم جیسی پرسنالٹی رکھتے ہیں نا، جو بھی دیکھتا ہے دل تھام کر رہ جاتا ہے. بابا بھی ہنس دیے. اس میں تو کوئی شک نہیں، میرا ولید تو لاکھوں میں ایک ہے. ولید بابا کے اس انداز پر ایک دم چھیمپا تھا. روشانی نے شرارت سے گلا کھنکارا جبکہ انا اسی طرح سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھی ہوئی تھی. بابا ایک بات پوچھوں؟ کچھ سوچتے ولید نے کہا. ہاں پوچھو. وہ موبائل میں مزید تصویریں دیکھ رہے تھے. نکاح کے وقت کی کئی تصویریں تھی. مصطفیٰ کے نکاح پر دستخط کرتے وقت کی، مختلف لوگوں سے گلے ملتے وقت کی، کھانا کھاتے وقت کی. وہ دلچسپی سے دیکھ رہے تھے. ہماری امی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ ولید کا سوال اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ موبائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر جھولی میں گرا. تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ وہ حیرت زدہ تھے. ان کے اندر اذیت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ ضبط کیے بیٹھے رہے اور پھر کچھ دیر بعد سنبھل کر پوچھا. کل تک تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر کل وہاں جا کر اتنے لوگوں میں کچھ وقت گزار کر مجھے لگا کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز کم ہے. ہمارے بھی اپنے رشتے دار ہوں گے، ایسے ہی پیارے اور خوبصورت رشتے دار. وہاں پل پل وقت گزارتے محسوس ہوا کہ ہم ایک عجیب سی زندگی گزار رہے تھے جس کا مدار آپ اور صرف پھپھو کی فیملی تک ہی ہے. ولید، کیا میں نے کبھی کہیں کوئی کمی آنے دی ہے جو تم یہ سب پوچھ رہے ہو؟ وہ ایک دم بہت ہی زیادہ نڈھال لگنے لگے. روشانی نے ایک دم ولید کا ہاتھ تھام کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا.
دفع کریں بابا اس سارے سلسلے کو. ہماری ماما کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ہی سارے رشتے ختم کیے تھے. جب کسی کو ہماری پرواہ نہیں تو ہم کیوں کسی کے بارے میں جاننے کی جستجو کریں؟ ہمارے لیے بس آپ اور پھپھو کی فیملی کافی ہے، باقی کسی تعلق کسی رشتے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. روشانی نے فوراً بہت محبت سے کہتے باپ کے کندھے سے لگ کر انہیں احساس دلایا تو ان کی آنکھوں میں نمی سمٹ آئی. شاید یہی خوف تھا جو اب انہیں دن بدن نڈھال کرتا چلا جا رہا تھا، اور ہر لمحہ حیران انہیں مختلف اوہام گھیرے رکھتے تھے. نہ جانے کیوں انہیں لگنے لگ گیا تھا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اس نادیدہ طوفان کے آگے بند باندھنے کی، مگر ایک نہ ایک دن طوفان آئے گا اور ان کا سب کچھ بہا لے جائے گا، یوں کہ پھر زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہیں رہے گا. کہاں کھو گئی ہو اے زندگی؟ دیکھو آ کر ہم محبت نبھاتے نبھاتے کیسے نڈھال ہو گئے ہیں. زندہ رہنا چاہتے ہیں مگر ہاتھوں سے عمر بھر کی پونجی پھسلتی جا رہی ہے، بالکل ریت کے ذروں کی طرح. وہ بڑی دل گرفتگی سے ہنسے تھے. روشانی نے بڑے دکھ سے بھائی کو دیکھا. اس کی نگاہ میں ناراضگی تھی. ولید کے اندر بھی ایک احساس ندامت سا ابھرا. وہ فوراً سنبھلا. آئی ایم سوری، میں آپ کو قطعی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ ٹینشن نہ لیں، میرا مقصد صرف صورتحال جاننا تھا، کسی سے ملنا ملانا نہیں. اتنی خودداری تو ہم میں بھی ہے کہ برسوں جنہوں نے ہم سے پلٹ کر ہمارا حال نہیں پوچھا، ہم ان سے ملنے کیوں چلیں؟ یہ محض ایک تجسس تھا یا ایک سوال، اس سے زیادہ اس خواہش میں کوئی اور عمل کار فرما نہیں تھا. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں. اس نے فوراً بابا کے ہاتھ تھام کر از حد محبت سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور پھر ایک دم سنجیدہ ہوئے. ولید، میری خواہش ابھی بھی قائم ہے. بہت اچھی طرح سوچ سمجھ لو. ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کا چراغ نہ جانے کب گل ہو جائے، مگر اس وقت سے پہلے مجھے انتظار کی اس کشمکش سے نکال دینا. اس لیے میں وطن نہیں لوٹتا تھا. یہاں بہت دکھ ہے، بہت پچھتاوے ہیں، اور تم دونوں میری عمر بھر کی جمع پونجی ہو، اور یہ عمر رسیدہ شخص اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ساری جمع پونجی لوٹتے نہیں دیکھ سکتا. بابا کا لہجہ نامعلوم تھا. ولید کے اندر احساس جرم سا کروٹیں لینے لگا کہ اس کے سوال نے باپ کو جذبات، تکلیف اور اذیت سے دو چار کیا تھا. تم دونوں بہن بھائی میرے جینے کا آسرا تھے. تم دونوں کو پا کر میں نے عمر بھر خود پر ہی ہر خوشی، ہر نعمت حرام کر لی. تنہائی کی چادر اوڑھ کر نہایت ایمانداری سے تم دونوں کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اس مقام تک لایا. تم دونوں کو دیکھتا تھا تو مجھے جینے کی خواہش ہوئی. اب تم میں سے کسی کو بھی کھونے کا حوصلہ نہیں ہے. ایم سوری بابا. ولید ایک دم ان کے سامنے بچوں کی طرح جھکا. انہوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ تھام کر پیشانی کو چوما. بعض رشتے خون کے نہیں ہوتے، پر خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بیٹا. محبت، خلوص اور وفا کے رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. مجھے فخر ہے کہ میری اولاد بہت فرما بردار اور بات تمیز ہے. بس ایک خواہش ہے، اگر پوری کر دو تو دل میں کوئی حسرت نہیں رہے گی. میں سکون سے مر سکوں گا. جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، مگر ابھی کچھ وقت دیں مجھے پلیز. وہ فوراً باپ کی حالت دیکھ کر پگھلا تھا. ان کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر ابھری. تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ ولید نے سر ہلا دیا. انہوں نے دوسری طرف بیٹھی انا کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کھلی مسکراہٹ ایک دم نمایاں ہو گئی. اتنی دیر سے خاموش بیٹھی ہو، کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس. انہوں نے کہا تو انا سرک کر ان کے پاس ہو گئی. انہوں نے بہت شفقت سے اس کو بھی اپنے بازو میں سمیٹ لیا. ولید نے دیکھا بابا انا کو اپنے ہزار میں لے کر بہت خوش تھے، جبکہ انا بہت سنجیدہ تھی، بالکل بیزار چہرہ لیے. ولید کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھا. ولید فوراً اٹھا تو بابا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. آپ آرام کریں، میں آتا ہوں، اور پلیز بالکل ریلیکس رہنا ہے، کوئی ایسی ویسی ٹینشن والی بات نہیں کرنی، اوکے؟ وہ تاکید کر رہا تھا. بابا کھلکھلا کر ہنس دیے. جو حکم بیٹا جی. آپ ہماری ایک خواہش مان رہے ہیں تو اب ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم بھی آپ کی باتوں پر عمل کریں. بابا کا انداز شرارتی تھا. آپ کی خواہش ابھی صرف ہمارے درمیان ہی رہے گی، اوکے؟ انا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا وہ صرف بابا سے مخاطب تھا. انہوں نے سر ہلا دیا. وہ اس کا اشارہ سمجھ چکے تھے اور انہیں ماننے میں کوئی تعامل نہیں تھا. بالکل، مگر خیال رہے انتظار طویل نہ ہو جائے. انہوں نے سرزنش کی تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا. یہ کوڈ ورڈز میں کیا بات ہو رہی تھی؟ کیسی خواہش کا ذکر ہو رہا تھا؟ اس نے ماموں سے پوچھا تو روشانی مسکرا دی. اس کا مسکرانا معنی خیز تھا. انا کو خاصا عجیب سا محسوس ہوا. یہ ہماری یعنی ولید اور میری بڑی سیکرٹ قسم کی بات ہے. تم سناؤ آج کل میں وقت کیسا گزرا؟ ضیا ماموں نے اسے ٹالا تو اس کے دل پر عجیب سا بوجھ آ گرا. وہ چند پل تو کچھ نہ بول سکی اور پھر آہستگی سے آج کی روٹین سنانے لگی. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 38 صفحہ نمبر 347 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ پارٹ 39 پہ سماعت فرمائیں.